آپ کی کیا فائنڈنگز ہیں سماعت سننے کے بعد؟ چیف جسٹس پاکستان کا تو ویو یہ ہے کہ اس معاملے کو ججز کے حوالے سے پارلیمنٹ کو بھیج دیا جائے. دونوں ججز کا اوور آل ویو یہ رہا کہ یہ لیجسلیشن نہیں بلکہ سپریم کورٹ ججمنٹ کے ذریعے تعین کرے ان تمام خرابیوں کا، ان تمام مداخلتوں کا، اس کا حل تجویز کرے اور ججمنٹ دے. جو مداخلت کے مرتکب ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں یا ہوتے رہے ہیں، اس حوالے سے ایک پرماننٹ سٹرکچر جو ہے لیجسلیشن کے ذریعے ڈیولپ کیا جائے کہ یہ وقت ہے کہ ہم پرماننٹلی سپریم کورٹ کے ذریعے سے طے کریں کہ کس طرح سے ججز کو انسٹیٹیوشنل سپورٹ دی جا سکتی ہے. آئندہ اگر کہیں بھی اس قسم کی مداخلت ہو تو چاہے وہ سول جج کی سطح ہو یا ڈسٹرکٹ جج کے سطح پہ یا ہائی کورٹ کی سطح پہ مداخلت ہو یا سپریم کورٹ کی سطح پہ مداخلت ہو تو پھر اس کا مکمل سد باب کیا جا سکے. وکلا بحالی تحریک کے دن یاد آتے ہوں گے آپ، بڑے امپورٹنٹ، تو وہ دن یاد کریں اور آج کے دن یاد کریں تو کیا کوئی سملیرٹی نظر آتی ہے؟ وکلا کے اندر تقسیم جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. شوری صاحب ٹھیک ہیں، آپ خیریت سے؟ تھینک یو. شوری صاحب کیا آپ آج سماعت سن رہے تھے، کیا آپ کی کیا فائنڈنگز ہیں سماعت سننے کے بعد؟ دیکھیے، بنیادی طور پر چیف جسٹس پاکستان کا تو ویو یہ ہے کہ اس معاملے کو ججز کے حوالے سے پارلیمنٹ کو بھیج دیا جائے تاکہ وہ دیکھے کیا انٹیلیجنس ایجنسیاں یا دیگر ادارے جو مداخلت کے مرتکب ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں یا ہوتے رہے ہیں، اس حوالے سے ایک پرماننٹ سٹرکچر جو ہے لیجسلیشن کے ذریعے ڈیولپ کیا جائے. اور اطہر امین اللہ صاحب آپ نے دیکھا اور منصور صاحب بھی، ان کا ویو یہ ہے کہ یہ وقت ہے کہ ہم پرماننٹلی اس بات کو سپریم کورٹ کے ذریعے سے طے کریں کہ کس طرح سے ججز کو انسٹیٹیوشنل سپورٹ دی جا سکتی ہے. اور وہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم اپنے طور پہ ادارے کے اندر اتنی اسٹرینتھ ججمنٹ دینے کے ذریعے سے اور آئیڈینٹیفائی کرنے کے ذریعے سے وہ تمام ایشوز جس میں مداخلت آ رہی ہے اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری متاثر ہو رہی ہے اس کو طے کر لیں تاکہ آئندہ اگر کہیں بھی اس قسم کی مداخلت ہو تو چاہے وہ سول جج کی سطح ہو یا ڈسٹرکٹ جج کے سطح پہ یا ہائی کورٹ کی سطح پہ مداخلت ہو یا سپریم کورٹ کی سطح پہ مداخلت ہو تو پھر اس کا مکمل سد باب کیا جا سکے. اب یہ ساری صورتحال جو پاکستان میں اس وقت ہمیں درپیش ہے، اس کا حل ان دونوں ججز کا اوور آل ویو یہ رہا کہ یہ لیجسلیشن نہیں بلکہ سپریم کورٹ ججمنٹ کے ذریعے تعین کرے ان تمام خرابیوں کا، ان تمام مداخلتوں کا، ان تمام ایشوز کا اور اس کا حل تجویز کرے اور ججمنٹ دے، کیونکہ یہ لیجسلیشن کے ذریعے آلریڈی اس پہ بہت کچھ ہو چکا، اب مزید اس میں ضرورت نہیں ہے. جی اچھا، دوسرا آپ کو وکلا بحالی تحریک کے دن یاد آتے ہوں گے، آپ بڑے امپورٹنٹ، اس میں کی پلیئر تھے اور جس طرح آپ نے ٹف ٹائم اس وقت کے ڈکٹیٹر کو دے رکھا تھا، تو وہ دن یاد کریں اور آج کے دن یاد کریں تو کیا کوئی سملیرٹی نظر آتی ہے؟ تھوڑا سا فرق ہمارے ہاں آ گیا، وہ یہ کہ وکلا کے اندر تقسیم جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. عام وکلا ان کی یکجہتی میں مجھے کوئی فرق نظر نہیں آتا. قومی ایشوز پہ، موجودہ ایشوز پہ بھی، انڈیپینڈنس آف جوڈیشریز پہ بھی، اس حوالے سے بھی کوئی تقسیم نہیں. مگر ہمارے ہاں کچھ نمائندے جو پاکستان بار کونسل میں بھی، سپریم کورٹ بار میں اور مختلف بار کونسلز میں تقسیم کے حوالے سے آئیڈینٹیفائڈ نظر آ رہے ہیں، اور یہ چیز یقیناً ہمارے لیے مثبت نہیں. مگر اوور آل پاکستان کے وکلا وہ متحد ہیں اور وہ سپریم کورٹ، کانسٹیٹیوشن، رول آف لا اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے حوالے سے آج بھی اسی طرح متحد ہیں جس طرح موومنٹ کے اندر تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اگر اس سے ہٹ کے کوئی بات ہوتی ہے تو یقیناً یہ اتحاد پاکستان میں کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی کے لیے ایک بار پھر باہر ہوگا اور پروٹیکٹ کرے گا کانسٹیٹیوشن اور رول آف لا. سر تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر.